بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو جو بیان کرنے جا رہا ہوں اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اور آپ کے بڑے ہی پیارے ساتھی امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا فَكَأَنَّمَا قَامَ نُصْفَ اللَّيْلِ، گویا کہ اس نے آدھی رات اللہ کی عبادت کی۔ اللہ اکبر، کیا خوشخبری ہے۔ اور فرمایا جس نے عشاء کے بعد فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کی، فرمایا فَكَأَنَّمَا صَلَّى لَيْلَ كُلَّهَا أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا گویا اس نے ساری رات اللہ کی عبادت میں بسر کی۔ ناظرین کرام، ذرا رک جائیں اور غور کریں کہ پروفٹ کا جو مارجن ہے وہ کتنا ہے۔ ہم تجارت کو تو بہت اچھا سمجھتے ہیں، پروفٹ کا مارجن یہاں کتنا ہے؟ دونوں نمازوں میں کتنا وقت لگے گا؟ 30 سے 40 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے، اور الحمدللہ جب دونوں نمازیں جماعت سے ادا کی تو کتنے گھنٹوں کی عبادت کا ثواب ملا۔ جب حساب کیا متوسطاً 12 گھنٹے کی عبادت کا، سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین کرام، 30 سے 40 منٹ کی عبادت کا جو ثواب ملا وہ اللہ کے فضل و کرم سے اس حدیث مبارکہ کے مطابق 24 گنا، دوسرے الفاظ میں 2400 گنا ملا۔ ناظرین کرام، ہم لوگ دیار غیر میں جاتے ہیں کس لیے؟ تاکہ تنخواہ میں کئی گنا اضافہ ملے۔ کتنی چیزیں ہیں جن سے جدائی برداشت کرنی پڑتی ہے، جبکہ دنیا میں اضافہ ختم ہو جانے والا ہے، یہ ناپائیدار ہے، عارضی ہے، جبکہ جو اضافہ نماز فجر اور عشاء میں مل رہا ہے یہ ابدی ہے، سرمدی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہائے میرے اللہ، کاش یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ جس نے وضو کیا اور مسجد میں آیا، فجر کی نماز کی 2 سنتیں ادا کیں اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا، یہاں تک کہ جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، ہم سب لوگ ذرا تصور تو کریں کہ اس عمل پر اسے کیا ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتبت صلاتہ فی صلاۃ الابرار۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ جو شخص ہے، ارے اس کی نماز کو ابرار کی نماز لکھا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ابرار کون ہیں؟ کیا تعریف ہے ان کی؟ چلیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یہ جو ابرار ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے۔ کون سی نعمتوں میں؟ دنیاوی نعمتوں میں نہیں، بلکہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمانا، تمام سننے والوں کو اس میں شامل فرمانا۔ ناظرین کرام، جو جنت کی نعمتیں ہیں ان کا بھلا دنیا کی نعمتوں سے کیا مقابلہ؟ کوئی کمپیریزن نہیں۔ جنت کی نعمتیں وہ ہیں جنہیں کبھی زوال نہیں۔ فرمایا جنت میں، جنتیوں کے لیے بات ہو رہی ہے، جنت میں وہ تختوں پر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، علی الارائک، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا خوب فرمایا، آپ ان کے چہروں سے نعمتوں کی چمک کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، دنیا میں مال و دولت کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے نہیں جن کے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، نوٹوں کی گرمی سے چہرے پر چمک آ جاتی ہے، تو پھر جو جنت کی نعمتیں ہیں ان سے جنتیوں کے چہروں پر چمک کیوں نہیں آ سکتی؟ بندہ وضو کر کے آیا، 2 رکعت سنت ادا کی، پھر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، الحمدللہ ابرار کی نماز تحریر ہوئی۔ اور اس کے بعد یہیں پر بات ختم نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا کتبت فی وفد الرحمن۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا اس کا نام رحمان کے مہمانوں میں لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اس نمازی کی۔ ناظرین کرام، ذرا غور کریں، اللہ کا مہمان بننا یہ کتنا عظیم الشان، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ رب کعبہ کی قسم، کائنات کی ساری نعمتوں کو جمع کر لیا جائے تب بھی اس اعزاز کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ تمہیں خادم الحرمین کا مہمان بن کر حج کرنا ہے، ناظرین کرام ذرا تصور کریں کہ وہ شخص کتنا خوش ہوگا۔ ہر شخص کو
آنے بہانے بتاتا پھرے گا کہ میں خادم الحرمین کا مہمان بننے جا رہا ہوں۔ حقیقت میں یہ عزت کی بات ہے، لیکن اے بندے ذرا غور کر، خادم الحرمین کا جو رب ہے اگر وہ تجھے اپنا مہمان بنا رہا ہے تو یہ کتنی عظیم الشان بات ہے۔ کاش یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے پر ہماری زندگیوں کے رستوں کو تبدیل کر دے۔ میرے بھائیو، اللہ کا جو مہمان بنتا ہے اس کا مہمان بننے کے لیے شرط کیا ہے، اس کا پریمیم کیا ہے، اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کرنا، بس یہ شرط ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں فجر کی نماز با جماعت اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔